بغیر قربانی کے پوری قربانی کا ثواب آپ بھی پا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں، ہم غریب ہیں تو ہم قربانی نہیں کرا سکتے۔ تو پھر وہ لوگ بڑا مایوس سا ہو جاتے ہیں کہ بھئی سارے ہمارے محلے میں لوگ قربانی کرا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اللہ نے نہیں دیا، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی قربانی کرواتے۔ تو وہ لوگ بھی پورا ثواب پا سکتے ہیں، لیکن کس طریقے سے، وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى جسامکم ولا الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو، جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ آپ اس مثال سے بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس ثواب کے بارے میں کہ اگر کسی انسان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے ہیں، اور اس نے 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، 1 لاکھ روپے غریبوں میں تقسیم کر دیے، اور ایک انسان کے پاس 2 روپے ہیں اور اس انسان نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اب آپ بتائیں کہ ان دونوں میں اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر کون ہے؟ وہ 1 لاکھ روپے دینے والا شخص یا پھر وہ شخص جس نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا ہے؟ تو یقیناً وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان کے پاس 10 لاکھ روپے تھے نا، اس کے پاس 10 لاکھ تھے اور اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا، اور اس انسان کے پاس صرف 2 ہی روپے تھے تو اس نے 1 دے دیا، اپنی ملکیت کا آدھا پیسہ اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو اللہ کی نظر میں یہ چیز معنی نہیں رکھتی ہے کہ کس نے کتنا دیا، اصل یہ ہے کہ کس نے کس دل کے ساتھ دیا، کس کے پاس کتنا تھا اور اس نے کتنا دیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ مال لے کر آؤ جہاد کے لیے، تو حضرت فاروق اعظم ہمیشہ سوچتے تھے کہ ہماری نیکیاں حضرت صدیق اکبر سے آگے نکل جائیں۔ وہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ ہم پیسے میں ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم بہت زیادہ مال لے کر آئے، اپنے گھر کا آدھا حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو وہ حضرت عمر کا جو مال آیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ایک بڑا اڑم لگ گیا پورا۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کی جب باری آئی تو صدیق اکبر نے جو مال پیش کیا وہ بہت تھوڑا سا، فاروق اعظم کے مال کے سامنے وہ بہت تھوڑا سا مال لگ رہا تھا۔ جب دونوں رکھے ہوئے تھے نا تو حضرت عمر کا بہت زیادہ لگ رہا تھا، پاس میں حضرت ابوبکر کا رکھا ہوا تھا مال تو بہت تھوڑا سا لگ رہا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابوبکر تم کتنا لائے، اے عمر آپ کتنا لائے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اپنے گھر میں پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، اے ابوبکر آپ اپنے گھر میں پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کا آدھا حصہ لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر باری آئی صدیق اکبر کی، اے ابوبکر صدیق آپ کتنا لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی ایک ایک کیل اور کانٹا اٹھا کے لایا ہوں۔ صدیق اکبر گھر کی دیوار پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال طلب کیا ہو اور ہمارے گھر میں ایک سوئی بھی رہ جائے، تو گھر کی ایک ایک کیل کانٹا اٹھا کر صدیق اکبر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اللہ کی نظر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کا مال زیادہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا مال دیا ہے، اپنی اس کے پاس تھا کتنا، اس نے اس میں سے کتنا دیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو بھائی صاحب استطاعت ہی نہیں ہے، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو نیت یہ رکھنا چاہیے کہ اے پروردگار عالم اگر ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں صاحب استطاعت ہوتا تو ضرور قربانی کرواتا۔ اب ایسا نہیں کہ آپ اس کلپ کو دیکھ کے اپنے دل میں بنا لیں، بلکہ یہ دل میں ریئل میں ہونا چاہیے کہ ہاں اے پروردگار عالم اگر ہمارے پاس ہوتا تو واقعی ہم کراتے۔ تو یہ تو اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے نیت کی کہ ہم صبح تہجد پڑھیں گے اور آپ سوتے رہ گئے، نہیں اٹھ پائے، تو آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ تو نیتوں پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے نیت ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم ضرور قربانی کراتے، تو آپ کو قربانی کرانے والے کے برابر ہی ثواب ملے گا، اس کے برابر ہی اجر ملے گا، ایک ذرہ بھی آپ کا اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ نیت آپ کی پختہ ہونا چاہیے جو کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب جو لوگ نہیں قربانی کرا سکتے ان کو چاہیے کہ کچھ روپے جتنی انسان کی استطاعت ہو، صاحب استطاعت ہو، 10 20 50 100 500 روپے غریبوں میں تقسیم کر دیں، اپنے محلے پڑوس میں غریب کو دے دیں، اور یہ نیت کر لیں کہ یہ دل میں ارادہ بنائیں کہ اے پروردگار عالم اگر اگلی سال تو نے ہمیں دیا تو ہم ضرور قربانی کریں گے۔ تو آپ کو پوری قربانی کا ثواب اس انسان کی طرح ملے گا
نے قربانی کروائی ہے اور اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اس انسان کی قربانی کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہیں پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو صاحب استطاعت بنائے تاکہ وہ خوش دلی کے ساتھ پھر اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا شرف حاصل کر سکیں۔